بسم اللہ یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا جو بیان ہے اس سے امت مسلمہ جو عید الاضحیٰ پہ قربانی کا فریضہ ادا کرتی ہیں اس کے متعلق بیان کریں گے کہ کیسے یہ قربانی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا امت مسلمہ میں، اللہ پاک نے اس کا حکم دیا اور کیسے اسے پیش کیا گیا۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور اجماع سے گزر کر کندن بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اجالا ہوتے ہی آپ نے اس خواب کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا تو پیارے بیٹے نے بے حد ادب سے کہا، ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے ہر معاملے میں صابر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم بیٹے کے اس جواب پر بہت مسرور ہوئے، خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیے۔ چنانچہ آپ اپنے لخت جگر کو لے کر قربانی کرنے کے لیے اس پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے جس کا نام اب مربع ہے۔ حجاج آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے جہاں قربانی کرتے ہیں۔ آج کل یہ جگہ حجاج کی کثرت کی وجہ سے منع تک وسیع کر دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں شیطان نے 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے تینوں مرتبہ ان مقامات پر کینکریاں مار کر شیطان کو بھگایا۔ آج بھی اسی سنت کی تکمیل کے لیے حاجی ان مقامات پر کینکریاں مارتے ہیں، جیسے اصطلاح میں رمی جمار کہتے ہیں، اور پھر مقررہ مقام کی طرف رواں دواں رہے۔ حضرت ابراہیم کی نگاہیں اپنے پیارے بیٹے کا جائزہ لے رہی تھی کہ اسماعیل خوف کا شکار تو نہیں، گھبرا تو نہیں رہے، مگر ان کے چہرے پر بشاشت کی تھی، فکر و غم کا نشان تک نہ تھا۔ آخر مقررہ مقام پر آ پہنچا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے جگر گوشہ کو زمین پر الٹا لٹا دیا، چھری ہاتھ میں پکڑے اس کی دھار کو دیکھ رہے تھے۔ آخر خالق کائنات کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلا دی گئی، مگر ذرا سی خراش بھی نہ آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران تھے کہ وہ اس قدر قوت سے چھری چلا رہے ہیں لیکن گردن پر اس کا اثر تک نہیں ہے کہ اسی سنا میں ندا آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ ہم بے شک نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حق تعالیٰ کے حکم سے قربانی کے لیے وہاں ایک مینڈا پہنچ گیا جسے حضرت ابراہیم نے ذبح کر کے قربانی کا فریضہ انجام دیا، اور یہیں سے قربانی کی رسم بسم اللہ ہوئی اور یہ سنت ابراہیمی کہلائی۔ مسلمان 10 ذو الحج کو اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے، اسی طرح اللہ کے نبی اللہ کے حکم کی پابندی کر کے اپنی سیرت اور کردار کے نقش ابھارتے ہیں جو انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم توحید کی تبلیغ میں سرگرم رہے جہاں تک کہ حضرت اسماعیل جوانی کی حد کو چھونے لگے۔ اب حضرت ابراہیم کے سپرد ایک اور کام ہوا کہ وہ اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کرے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر کعبہ عرش الہی کے سایہ تلے ایک مرکزی مقام ہے جہاں رحمت اور برکت ہے۔ بیت المقدس سے پہلے یہی اللہ کا گھر مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ بڑے بڑے پیغمبروں نے اس مقام پر حاضری دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق کہا ہے، سب سے پہلا خدا کا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یہ گھر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جو گردش زمانہ سے کبھی مٹتا رہا اور کبھی تعمیر ہوتا رہا۔ حضرت ابراہیم کی آمد کے وقت یہ گھر پھر مسمار ہو چکا تھا اور اللہ نے اسے پھر تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔
اسی گھر کے بارے میں حالی نے کہا، کیا خوب کہا ہے، وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل نبی ایک ممار تھا جس بنا کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی مدد سے بیت اللہ کی پرانی بنیادوں کو تلاش کیا، پھر نئے سرے سے چار دیواری کھڑی کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم دیوار پر پتھروں کو چنتے اور نصب کرتے جاتے۔ جب دیوار بلند ہوئی تو حضرت ابراہیم ایک پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار چننے لگے۔ یہ پتھر آج بھی موجود ہے، خانہ کعبہ میں اسے اسی جگہ رکھا گیا ہے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس طرح چار دیواری مکمل ہوئی، اس پر چھت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی کھڑکی یا دروازہ تھا۔ خدا کے اس گھر کے بیرونی گوشوں کو ارکان کہتے ہیں۔ اب بیت اللہ کا طول 32 گز، عرض 22 گز، بلندی 9 گز ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کی محنت سے یہ گھر تیار ہوا تو اس کی چار دیواری میں ایک جگہ حجر اسود نصب کر دیا گیا جسے جنت کا پتھر کہا جاتا ہے۔ پہلے اس کا رنگ سفید تھا جو بعد میں سیاہ ہو گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے طواف شروع کرتے ہیں۔ یہ نہایت سادہ گھر ہے جہاں اللہ کا جلال ٹپکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تکمیل کے بعد اس گھر کا طواف کیا اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعائیں مانگیں۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ وہ دعائیں یہ بیان کرتے ہیں، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو محض تیرے حکم سے ایک ایسی جگہ آباد کیا ہے جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، ان کو پھلوں سے رزق دے کر وہ تیرا شکر ادا کریں، ان کو پھلوں سے رزق دے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے اللہ اسماعیل کی نسل سے ایک ایسا نبی پیدا فرما جو دنیا میں تیرا نام بلند کرے، گمراہ لوگوں کو تیری آیت پڑھ کر سنائے اور ان کو عقل، دانائی اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ اے اللہ میری اولاد کو اپنے سوا کسی دوسرے کی عبادت سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے سچے مسلمان بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعائیں قبول فرمائی۔ اسماعیل کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اس گھر کو مسلمانوں کا مرکز بنایا جہاں ہر سال لاکھوں فرزندان توحید سنت ابراہیمی کی تعمیل میں حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ کعبہ کی برکت سے یہ مقام بے حد پرکشش بن گیا اور جرہم کے علاوہ کئی اور قبیلے بھی جہاں آباد ہوئے۔ کعبہ کی تعظیم میں پہلے یہاں سب لوگ خیموں میں رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل نے قبیلہ جرہم کے ایک ممتاز شخص مزاز بن عمرو کی بیٹی سے شادی کی، ان سے 12 اولادیں ہوئیں۔ اسی طرح اللہ کا یہ گھر برکت اور رحمت کا سرچشمہ بنا ثابت ہوا۔ یہ مقام مکہ دعوت اسلام کا صدر مقام ٹھہرا۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے خاندان قریش مقبول و مشہور ہوا۔ اس خاندان میں حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے عدنان جیسی ممتاز شخصیت پیدا ہوئیں اور ان کی اولاد میں سے فہر بن مالک نے خاندان کا نام روشن کیا۔ ان کی اولاد کا نام قریش پڑ گیا۔ فہر کی اولاد میں قصا بن کلاب پیدا ہوئے جن کا ستارہ اقبال بلند ہوا۔ وہ بہت مشہور ہوئے اور قبیلے کے سردار بنے۔ ان کی اولاد میں عبد مناف عزت و وضاحت کے مالک ہوئے۔ ان کے صاحبزادے حضرت ہاشم بے حد ہر دل عزیز ہوئے جو اپنے آباء و اجداد میں بے حد نیک نام ہوئے۔ ہاشم حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ہاشم حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے والد تھے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشمی کہلایا۔ یہ ہے کچھ شجرہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کچھ بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ مکمل تو نہیں، کچھ شارٹ کٹ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ایمان دی بھی سلامتی عطا فرمائے۔
اللہ ظاہر باطن دی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ساری امت مسلمہ لی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی